يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ویورز، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام. الحمدللہ ہم محرم الحرام جو کہ اسلام کا پہلا قمری مہینہ جسے کہتے ہیں، جو لونر کیلنڈر کے حساب سے چلتا ہے، ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس مہینے کی جو ہے نا، جو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک پوری ہسٹری ہے. یعنی آپ کو آدم علیہ السلام سے اگر جہاں پہ محققین نے اس پہ تحقیق کی ہے اور جو پرانے ریفرنسز نکالے ہیں، محرم کے اندر آپ کو محرم الحرام دکھائی دیتا ہے کہ ایک انتہائی برگزیدہ مہینہ ہے، اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس میں جو واقعات رونما ہوئے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اس سے آگے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ کربلا پیش ہوا، تو ایک پوری ہسٹری ہے. لیکن آبویسلی انشاءاللہ آج ہمارا میجر فوکس اس کی جو ہے وہ ہم کریں گے کہ جو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے. تو جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ جو حسنین ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی رسول اللہ کو ایک عجیب سی محبت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ. اور یعنی یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں خطبہ پڑھا رہے ہوتے تھے تو اگر یہ تشریف لے آتے تھے تو ان کو گود میں بٹھا لیتے تھے، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو خطبے کی میں اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے. اگر حالت نماز میں ہوتے تھے تو حسنین جو تھے وہ اگر ان کے کندھوں پہ تشریف چڑھ جاتے تھے تو اپنے سجدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل کر دیتے تھے. اور ایک ایسی انسیت تھی کہ اپنی چادر میں ان کو جو ہے نا بٹھاتے تھے، اپنی چادر کے اندر گھسا لیتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یعنی obviously بحیثیت نانا بھی، اور جو دین کی قربانیاں انہوں نے دینی تھی، اسپیشلی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس سے ایک وابستگی جو تھی وہ، یعنی ایک تو خون، کیونکہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے، اور ایک اپنی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا: الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. یعنی یہ بڑی ایک ڈفرنٹ، یہ محبت کا اظہار ہے. ایکچولی عرب لینگویج میں جو لوگ جانتے ہیں اس میں بعض ایسے محاورے ہیں جو محبت کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، اور ایگزیکٹلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وانا من حسین، میں حسین سے ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھرو آؤٹ، یعنی جب سے ظاہری بات ہے وہ دین کے ساتھ یعنی ہمیشہ دست بدستہ شامل رہے، ہر قسم کی جہاں تک ان کا وہ تھا. obviously جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد جتنا بھی جو خلفائے راشدین کا وقت ہے اس میں وہ ایکٹیولی انوالو رہے سارے پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ، کیونکہ ظاہری بات ہے جو سیدنا ابوبکر کا زمانہ ہے، عمر فاروق کا زمانہ ہے، عثمان غنی کا زمانہ ہے، اس میں اپنے بابا جان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ایکٹیولی پالیٹکس میں انوالو رہے، دین کی نصرت کرتے رہے، دین کے ساتھ شامل رہے. پھر خلافت راشدہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہنچی تو اپنے والد کے ساتھ وہ دین کی خدمت میں جگہ رہے. تو تھرو آؤٹ ان کی زندگی جو ہے نا وہ دین کی خدمت ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دین کی خدمت پہ آپ کو نظر آئے گی، اور ایک شہزادہ خوبصورت. اور ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اللہ نے اطلاع بھی دی تھی کہ حسین جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے. تو ان کی شہادت کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ شہادت انہوں نے بڑی بہادری سے دی. انہوں نے
اس شہادت کو ہم اکثر دیکھتے ہیں، جیسے ڈیفینیٹلی جب بھی کہیں جنگ ہو یا کہیں دو گروہوں میں قتل و غارت ہو تو اس میں ظلم کا ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں وہ تو آ جاتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شہادت قصدن، انہوں نے نیتاً یہ شہادت اللہ کے راستے میں دی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے کی جب خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد گئی تو یہ موروثیت کا شکار ہو گئی، یعنی ملکوتیت کا شکار ہو گئی۔ خلافت راشدہ کبھی بھی یعنی باپ سے بیٹے کو منتقل نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تک جب خلافت راشدہ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو سلسلہ تھا وہ کرسی والا ایک سیاسی سلسلہ بن گیا، ملکوتی نژاد بن گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا یزید، جو فاسق و فاجر تھا، جو تھا اس کے دل میں اللہ جانے اسلام کا کیا اس کے دل میں وہ تھی، کیونکہ وہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ووٹ کی بات آتی تھی تو وہ اس کو ڈینائی کرتا تھا، وہ مطلب وہ اس کا بلکہ وہ نہ صرف ڈینائی کرتا تھا بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے بالکل مخالف تھے، یعنی اگر تو دیکھیں بات جو جیسے پرانے خلفائے راشدین تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی بیعت بھی کی اور سب کے ساتھ اس سارے سسٹم کا حصہ بھی رہے، کیونکہ وہ سب اللہ کے حکموں اور نبی کے طریقے پہ، اللہ کے حکموں کو ماننے والے لوگ تھے، نبی کے طریقے پہ چلنے والے لوگ تھے۔ اگر ان کو سیاسی طور پہ کوئی جہاں پہ ان کو ایڈوانٹیج تھا تو حضرت علی نے بمائے اپنی اولاد کی ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا، لیکن چونکہ یزید کا جو عمل تھا وہ اللہ اور رسول کے دین سے ہٹا ہوا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ وہ جو ہے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، جس کے بارے میں ایک پرشین شاعر نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے اپنی یہ قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی، کیونکہ وہ ایک ایسی پریزیڈنس بنا، اگر وہ بیعت کر لیتے یزید کے ہاتھ پہ تو ایک ایسی پریزیڈنس قائم ہو جاتی کہ کسی بھی ایسے انسان کے ہاتھ پہ بیعت کی جا سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایون پرانی بیعت جو تھی جو کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہوئی، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہوئی، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہوئی، وہ سب بیعت مشکوک ہو جاتی۔ یعنی یہ آپ دیکھیں ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا پیراڈائم شفٹ ہے، کہ اس سے پہلے اپنے والد کے ساتھ چونکہ وہ لوگ خلفائے راشدین تھے، حق پہ تھے، اللہ رسول کے ماننے والے تھے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے تھے، نبی کے طریقے پہ 100% چلنے والے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بمائے اپنے کنبے کے ان کے ساتھ رہے۔ جہاں پہ دین کی بات آئی کہ اب یزید کی پیروی اور اتباع اور بیعت ایسی ہوگی جس سے دین پہ حرف آئے گا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کر دیا۔ اب اس کا انکار جب انہوں نے کیا تو یہ ہرگز یزید چونکہ ایک اس کے اندر وہ بادشاہت والی چیز آ چکی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ غرور اور تکبر آ چکا ہوا تھا، تو اس کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی بیعت کرواؤں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے بہت لوگ لکھا کرتے تھے، یعنی کوفہ کے اتنے ہزاروں سینکڑوں خط گئے حضرت حسین کے پاس کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اور یہ کوفہ کے لوگ وہی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی تھی۔ تو انہوں نے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انڈائریکٹلی کوفہ کے لوگوں کے ساتھ اس لیے تعلق تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ لوگ ان کے والدین تھے کوفہ کے لوگوں کے ساتھ، تو کوفہ والوں نے جب یہ ایشورنس دی کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ جاؤ تم وہاں کی خبر لو کہ کیا سچویشن ہے۔ وہ خود حج پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حج پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو جب وہ حج پہ تشریف لے کے کیونکہ حج کا مہینہ تھا، محرم سے پہلے ذی الحج تھا، تو ان کو یہ میسیجز آئے کوفہ کے، اتنے خطوط آئے اور لوگوں نے اتنی بڑی اکثریت سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نیتاً، کیونکہ حضرت حسین نے
حج کا احرام اتارا، تو یہ اب ایک عام آدمی نہیں کر رہا، نواسہ رسول اور وہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلے، دین کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، نبی کی سنتوں کے ساتھ، اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حج سے اپنا حج کو جو ہے تبدیل کیا نیت کو، اور کربلا کا رخ کیا. لیکن ان کی اس ٹائم میں، یعنی وہاں مکہ سے روانگی اور کربلا تک پہنچنے میں جو ٹائم تھا، اس میں یزیدی فوج جس میں شمر بھی تھا، اور وہ جو ٹولہ تھا جو کہ ٹائرنی کا شکار تھا، یعنی یہ وہ ٹولہ تھا جو دین سے ہٹ چکا ہوا تھا ایکچولی. انہوں نے اس کا یہ سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یہاں گھیر لیں گے اور پھنسا لیں گے. انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی طرف آنے دیا. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لڑنے کی نیت سے نہیں آ رہے تھے، وہ تو آ رہے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، اسی لیے ان کے ساتھ بچے تھے، ان کے ساتھ بزرگ تھے، ان کے ساتھ وہ چھوٹا سا ایک ٹولہ. وہ کوئی جنگ کے لیے تو نہیں آ رہا تھا، وہ تو اس لیے آ رہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دیں، جس طرح نبیوں کا کام تھا، اس طرح اولاد نبی کا بھی یہی کام تھا کہ دین کی دعوت دیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا پہنچے تو یہ یزیدی جو ٹولہ تھا، اس نے کیا کیا کہ ان کو سب سے پہلے تو ان کو کارڈن آف کر دیا، ان کو پھنسا لیا اس جگہ میں، سو دیٹ کمیونیکیشنز نہ رہیں، وہ آ جا نہ سکیں، وہ کچھ وہ نہ کر سکیں. اور پھر بدبختی کی انتہا یہ کہ اس آغوش رسول میں پلنے والے نواسہ رسول، جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ سید الشباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جن کی ماں خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار، ان کے بیٹے جوانوں کے سردار. اس خوبصورت ہستی کو، اس پاکیزہ ہستی کو، اس برگزیدہ ہستی کو ان بدبختوں نے جو ہے نا ایک اپنے ٹولے کے اندر ان کو پھنسایا، اور پھر ان کو آمادہ کیا کہ یعنی ان کے اوپر ان کو پش کیا کہ ان کی بیعت کر لی جائے. ظاہری بات ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کر سکتے تھے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید بدبخت کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو پوری پریزیڈنس چینج ہو جاتی. سرداد نہ داد دست دست یزید، کہ حسین کو کہا کہ کسی شاعر نے کہا شاہ است حسین، وہ تو بادشاہ ہیں، یعنی پیار میں کہا شاہ بادشاہ است حسین، بادشاہ ہیں، شاہ ہیں. ہاں، پھر کہا کہ آخر میں کہتا ہے سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا، ہاتھ بیعت میں نہیں دیا. سرداد نہ داد دست در دست یزید، انہوں نے اپنا سر دیا، ہاتھ میں بیعت کے لیے نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ الا حسین. اور اصل ان کا جو آبجیکٹو تھا، اصل ان کا جو مقصد تھا، وہ کلمت الحق تھا، لا الہ الا حسین. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اگر دین کے اندر میں نے اس کی بیعت کر لی تو جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نعرے اور ترانے مومنوں کے دلوں میں گونجتے ہیں، اس کے اندر کمپرومائز ہو جائے گا. اس لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز سے انکار کیا. بہرحال یہ وہ کربلا کے 10 دن کا جو ہے سارا اس کے ساتھ پانی بند کیا گیا. پانی یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ عربوں کی بھی، یعنی مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، یہ عربوں کی بھی ثقافت کے خلاف ہے. یعنی ایون جو ایک تو یہ کہ محرم الحرام میں اسلام سے پہلے بھی جنگیں نہیں، عرب کیونکہ ہمیشہ جنگجو قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، محرم کے دنوں میں وہ لڑتے نہیں تھے، یعنی وہ اس کو ایک محترم مہینہ سمجھتے تھے، اسی لیے اس کو محرم کہتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ عربوں کی، یعنی دین اسلام تو بہت بڑی بات ہے. ایون جو ثقافت ہے عربوں کی کہ پانی بند کر دینا، یہ ان کی ثقافت میں نہیں تھا. اور انہوں نے یہ سب کچھ ہتھ کنڈے آزمائے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد پر، اور ان کے جو ساتھی ان کے ساتھ تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ خدا کی قسم میں آپ کو اگر ان کی تاریخ آپ پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا حوصلہ، یعنی ایسے پہاڑ جیسا حوصلہ، پہاڑوں سے بھی بلند حوصلہ ہے. ایکچولی پہاڑ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوصلے کے سامنے کچھ مثال نہیں رکھتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور جمے رہے اور کھڑے رہے. یزید نے اپنی ساری جو بھی اس کا ٹولہ شمر کے ساتھ اور وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ شامل تھے اس کے ساتھ، انہوں نے سب لوگوں نے مل کے جو کچھ کرنا چاہا
کہ ہم ان کو سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فزیکلی ڈرین کر دیں تاکہ مجبور ہو جائیں. لیکن آپ دیکھیں نہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کے بچے بھی وہ بالکل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے. اور پھر انہوں نے اس نبی کے لخت جگر نے، اللہ اکبر، اس حیدر کرار کے بیٹے نے، جس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل تھا، وہ تھے 70 لوگ تھے، 70 سے کچھ تھوڑے اوپر نیچے، 70 سے کچھ زیادہ، لیکن یہ یزیدی لشکر ان کا اکیلے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. آپ سوچیں کہ یعنی حیدر کرار، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، اللہ اکبر، ان کے سامنے کیا مجال تھی ان بدبختوں کی کہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے. تو انہوں نے پہلے جو 101 جو جنگ شروع کی، اس جنگ میں وہ نہیں آ سکتے تھے ان کے سامنے، اور ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ تو پورا یزیدی لشکر ختم ہو جائے گا اگر انہوں نے ایک ایک کر کے جنگ کی ان شہزادوں کے ساتھ، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. وہاں پہ ان کے بھائی عباس علمدار، جو ان کے ساتھ ہمیشہ سے یعنی جان نثار بھائی، اور ان جان نثار بھائیوں میں ساتھ اور بھائی بھی تھے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ اطہر میں سے تھے، جن کے غالباً چار بیٹے جو تھے اس میں شریک تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 یا اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے 4 یا 5 بھائی اور بھی تھے. تو بنین سے جو پیدا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو نکاح ہوا وہ بنین کے ساتھ تھا. ان کے بھی 4 یا 5 بیٹے شامل تھے، جس میں حضرت عباس علمدار، جنہوں نے اپنی پوری جانثاری دکھائی، حق ادا کر دیا انہوں نے، یعنی دین کا بھی حق ادا کر دیا، اپنے بھائی کی جو ہے نا محبت کا بھی حق ادا کر دیا، اور انہوں نے جس طرح قربانی دی. تو یہ وہ شیر تھے کہ ایک سے تو لڑنا ناممکن تھا. تو اس کے بعد یزیدی لشکروں نے یہ کہا کہ ان پہ اجتماعی طور پہ حملے کیے جائیں، تیروں کے حملے کیے جائیں، اجتماعی طور پہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے، تاکہ ان کو یعنی جب ان کے ڈرانے دھمکانے سے، ایموشنلی بلیک میلنگ سے، فزیکلی چیزوں کو خوراک اور پانی بند کرنے سے جب ان کا کام نہیں چلا، اور اکیلے لڑنے سے بھی ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ان شیروں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے پھر ایک اجتماعی جنگ کا ارادہ کیا، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں پہ ایک ظلم کی انتہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین نے حق ادا کیا اپنے دین کا، اپنے نانا کے اس دین کا حسین نے حق ادا کیا کہ میرے نانا جو ہیں وہ آخری نبی بھی ہیں، اور وہ جو شریعت لے کے آئے ہیں، اگر یہ اس طرح سے کھلواڑ بن گیا تو اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ was determined, he was brave، ان کا حوصلہ آسمانوں کی طرح بلند تھا. وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایسی کہنے کو دنیا میں تو یعنی وہ غالب اس وقت دنیا کے حساب سے غالب آ گئے، لیکن ایسی شکست دی اس یزیدی لشکر کو حسین نے کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت حسین نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ اس یزیدی لشکر کے جس میں ہزاروں لوگ تھے ایسی شکست دی کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. ہمارے ساتھ رہی، انشاءاللہ میں چھوٹے سے بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. تو جو ہم اس پہلے گفتگو میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کا میں اگر آپ کو ایک لب لباب بتاؤں تو دیکھیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دین اسلام کی بقا کے لیے دی، قصدن دی عمدن دی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زبردستی was dragged into it. انہوں نے قصدن دین اسلام کی بقا کے لیے اس قربانی کو اللہ کے راستے میں حضور پیش کیا، اپنی اور اپنے بچوں کی. دوسرا اس کا جو پہلو ہے کہ جو کوفہ کے لوگوں نے جو لیٹرز ان کو لکھے تھے they all backed out. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو everybody backed out from that. He was basically trapped into a situation جہاں پہ پہلے ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا گیا، پھر ڈرایا دھمکایا گیا، پھر ان پہ پانی بند کیا گیا، خوراک بند کی گئی، تاکہ وہ اس ساری چیز سے
جو ہے نا گھبرا جائیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی چیز سے نہیں گھبرائے. ان کے سامنے اللہ کی رضا سب سے بڑا جو ہے نا ڈیسٹینیشن تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ، حالانکہ ان سے تو اللہ راضی تھے، یقیناً راضی تھے، لیکن یہ وہ آخری بینچ مارک تھا قربانی کا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں پیش کرنا تھا، جس کی بشارت یا جس کی انفارمیشن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے ٹیسٹ کو پورا کیا، اور نہ صرف پورا کیا، اپنے ایک ایک بچے کی قربانی دے کر. ایون وہ 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ علی اصغر، اس نے بھی اپنے حصے کی قربانی کنٹریبیوٹ کی. اللہ اکبر. یعنی یہ بڑی عجیب سی ایک داستان ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ ہے، یعنی جب میں نے اب جیسے میں بتا رہا تھا یا جیسے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب وہ ایک ایک کر کے ان سب شیروں سے لڑ نہیں پا رہا، یزیدی لشکر لڑ نہیں پا رہا تھا، تو انہوں نے اجتماعی حملے شروع کیے. اجتماعی حملوں میں جب شہادتیں شروع ہوئی تو ان شہادتوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک اپنے بچوں کا جو شہید، علی اکبر، علی اصغر، اور جو لوگ تھے، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو ایک ایک کر کے، کئی اس میں جو ان کے ساتھ لوگ تھے، سب کو ایک ایک کر کے لاتے رہے، اور آخر تک حوصلے کی دیوار بن کے کھڑے رہے. اپنے نانا کا وہ دین جو اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، انہوں نے بولا میں اس میں خیانت نہیں ہونے دوں گا. اگر میرے نبی کے دین میں کوئی خیانت کرے گا تو میں اپنی ذات، اپنے آل اولاد، بچے سب قربان کر کے اس دین کی حرمت کو بچاؤں گا. اور وہ ایگزیکٹلی انہوں نے کما حق کا اس کا حق ادا کیا. اسی طرح 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شیر جیسی بہادری دکھاتے ہوئے یزیدی لشکروں کی دستے توڑتے ان کی بیخ ہلاتے ہوئے خود جام شہادت بھی انہوں نے نوش کیا. اور اس شہادت کے بعد ایک ایسی ہسٹری لکھی گئی جو قیامت تک نہیں لکھی جا سکتی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون اور اپنی اولاد کے خون سے ایک ایسی تاریخ رقم کی جو قیامت تک رقم نہیں ہو سکتی. لاکھوں کروڑوں سلام حسین اور حسین کے بچوں پر، اور اس شہداء کربلا پر جنہوں نے قربانی دی. لاکھوں کروڑوں سلام جنہوں نے دین کی خاطر، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خاطر، جنہوں نے قرآن کے ایک ایک آیت کی خاطر، جنہوں نے دین کی سربلندی کی خاطر یہ قربانی دی، ان سب پہ لاکھوں کروڑوں سلام. لیکن ایک بات آج میں چونکہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اسپیشلی جو حسین کے نام لے ہوا ہے، جو حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے ہوا ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ قربانی انہوں نے دی کس لیے. انہوں نے اس لیے دی کہ نماز باقی رہ جائے، انہوں نے اس لیے دی کہ قرآن کے احکامات باقی رہ جائیں، انہوں نے اس لیے دی کہ نبی کی سنتیں باقی رہ جائیں، انہوں نے اس لیے دی کہ اللہ کی وحدانیت اور الوہیت باقی رہ جائے. جس چیزوں کو بچانے کے لیے اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، قرآن کے احکامات، نبی کی سنتیں اور وہ احکامات جو اللہ رسول نے امت تک پہنچائے تھے، یہ قربانیاں اس سب چیزوں کو بچانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ دی. تو کیا ہمارا اب اتنا بھی فرض نہیں بنتا، اسپیشلی اگر ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے ہوئے ہیں، کہ ہم ان حکموں پہ جن حکموں پہ انہوں نے جان قربان کر دی، ہم کم از کم ان حکموں کو فالو تو کر لیں. یعنی انہوں نے جان بھی اپنی بچے تک قربان کر دیے. تو یہ اسپیشلی ایک کوشچن ہے ہم سب کے لیے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، اور ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت کے بغیر جو ہے نا وہ ایمان کا ایک اپنا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا نام یہ ہے کہ جس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان اللہ کے راستے میں قربان کی، ہمیں منیمم ان احکامات پہ چلنا چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا احکام تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حسین کی محبت میں اندر ہم انہی احکامات کو چھوڑ بھی رہے ہیں اور توڑ بھی رہے ہیں. یہ آج کا آپ ایک تھاٹ پروسیس کو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس بات کو دیکھیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز پہ دین کی قربانی دی ہے، ان حکموں پر ہم کہیں کمپرومائز تو نہیں کر رہے. انہوں نے قربانی دی تھی جان اور بچوں کی، کہ ہم کمپرومائز تو نہیں کر رہے. تو ہم دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں توڑ رہے ہیں اور کہاں کہاں چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بڑی بنیادی چیز. دوسری بات یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی جو ہے، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ جو کہا گیا ہے، رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا، حق فرمایا کہ جنتیوں کے سردار ہوں گے، یہ اس میں اس قربانی کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. تیسری چیز یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر وہ چاہتے اللہ سے تو اللہ سے پانی بھی مانگ سکتے تھے. وہ چاہتے تو اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتے، اللہ ان کو عطا کر دیتا.
یعنی کیا یہ چیز ان سے بعید تھی کہ اللہ سے کسی چیز کا مانگتے؟ لیکن انہوں نے اللہ کی رضا پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ میں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک انہوں نے عمدن اور قصدن اللہ کے سامنے اپنی قربانی، ورنہ وہ چاہتے تو پانی بھی ان کے لیے آ جاتا۔ ان کی دعاؤں میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ آسمان سے پانی برسا دیتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس گرم تپتی ریت پر اپنا خون بہنا اللہ کے راستے میں بہتر سمجھا اس سے کہ وہ ٹھنڈا پانی اپنے حلق میں اتار لیتے۔ قربان جاؤں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے بچوں کے، جنہوں نے یہ قربانی اللہ کے راستے میں دی۔ اور قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو ہرگز ان کو مرا ہوا مت کہنا جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ ہرگز ان کو مرا ہوا مت کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز ایسے لوگوں کو مرا ہوا مت کہنا جو اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے ہاں زندگیاں پا گئے، جنت والی زندگیاں پا گئے، وہ ان مرتبوں پر فائز ہو گئے جن مرتبوں پہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا۔ وہ ان مرتبوں پہ جا کے فائز ہو گئے اور بالکل حق ادا کر کے چلے گئے، دین کا اور دین حق کا۔ آؤ دوستو، ہم بھی واقعہ کربلا سے یہ سیکھیں کہ جو چیز ہم تو اللہ میں معاف کرے، ہمارے اندر تو وہ بساط نہیں ہے اتنی بڑی قربانیاں دینے کی، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان حق پہ چلنے والوں کی یعنی قربانیوں کا کم از کم اتنی لاج ضرور رکھیں کہ جس دین کو بچانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی تھی، اس دین کے اندر ہم اپنی طرف سے جوڑ توڑ نہ کریں، ہم اسی دین کو فالو کریں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بھی دیا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا تھا، خلفائے راشدین کو بھی دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔